اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 183، 84، 185، یہ اسی وقت غالباً نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آمد کی خوشخبری دی صحابہ کو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا دعا کیا، ایک ہی بات ہے، یہ دعائی کلمات ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الرمضان۔ اے اللہ شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ دعا آپ سنی ہوگی، آپ نے بہت بار یہ بیان کیا تھی، لیکن یہ دعا اسی وقت کی ہے جب پہلی بار آپ کو رمضان المبارک کا حکم آپ کے پاس آیا اور آپ نے یہ بات کہی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ حکم غالباً رجب کے آخری تاریخوں میں آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے شعبان کے شروع میں آیا ہو، واللہ عالم۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ غزوہ بدر رمضان میں ہی ہوا۔ یہ اس چیز کی تو میں نے دیکھیں، میں ایک طالب علم ہوں، ذہن میں رکھیں، میں بھی آپ میں سے ہی مسلمان ہوں، تو میں تو کم علم رکھتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے کہیں پر بھی یہ کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جس سے پتہ لگ سکے کہ بدر کی مارکے میں جب یہ نکلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو کیا یہ لوگ روزے سے تھے یا نہیں تھے۔ میرا اندازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر، جو آپ نے تعلیمات دی اور جو آپ کا طریقہ رہا ہے کہ روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا رمضان ہے، خیال رہے۔ اب میں آپ کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر یا فطرہ ہم لوگ کہتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے متعلق چند احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، جن سے پوری طرح بات واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ یہ صحیح روایت ہے جو میں نے ایک اور روایت عمر بن شعیب رضی اللہ، شعیب جو ہے اپنے دادا سے رحمہ اللہ، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گلی کوچوں میں، مکہ کے، خیال رہے، مکہ کے گلی کوچوں میں اعلان کرانے کے لیے آدمی بھیجا کہ لوگوں سنو، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ حدیث خود ظاہر کر رہی ہے یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہوگی۔ فتح مکہ بھی رمضان میں ہی ہوا تھا، یہ اسی سال کی بات ہوگی، اس لیے کہ مکہ کے گلی کوچوں میں اعلان کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں صدقہ فطر دیے جانے کا رواج آلریڈی تھا۔ اب مزید ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ ایک سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ یہ جس کے پاس بھی ہو اور وہ یہ 1 سا دے۔ ایک اور روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا منقع یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے۔
اس سا ایکچولی ناپ کا پیمانہ ہے. ان دنوں میں ترازو کے بجائے زیادہ تر چیزیں ناپ سے ہی دی جاتی تھیں. یہ ناپ کا پیمانہ ہے جو مدینے والے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. یہ اس کا اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرح سے کہ یہ وزن کے لحاظ سے کہ یہ کتنا ہوگا، تو وزن کے لحاظ سے تقریباً یہ کم و بیش یہ جو اندازہ ہے وہ یہ کہ سیر کے حساب سے 3.25 سیر یا 2.5 کلو بنتا ہے. 2.5 کلو تو 2.5 کلو کیا چیز بنے گی؟ غلہ، جو. مدینہ منورہ کی میں لوگوں کی غذا جو تھی، جو کی روٹی کھایا کرتے. ہماری طرح گندم نہیں ملتا تھا بھائی، اور یا پھر کھجور. تو لوگوں نے اس طرح صدقہ فطر ادا کیا. ایک اور روایت سن لیں. نافع جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے. یعنی وقت تو اس کا عید الفطر کے نماز سے پہلے ہے اور آخری روزے کے بعد ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ 1-2 دن پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. یہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر یا فطرہ یہ مدینہ منورہ اور اسلامی ریاست میں نکالا جاتا رہا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے بارے میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے دور میں، اور شاید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ اسی طرح صدقہ فطر ادا کیا جاتا رہا. یہاں پر ایک روایت میں آپ کو اور اپنی زبان میں سناتا ہوں کہ شام سے گندم آئی جب مدینہ کے مارکیٹ میں، اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کی خلافت کا دور تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی آدمی نہ سمجھیں، یا اصحاب رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وحی کے کاتب بھی تھے، وحی لکھا بھی کرتے تھے. جو آپ پر وحی نازل ہوتی آپ لکھتے بھی. یہ ان لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا، چونکہ یہ گندم باہر سے آئی تھی، یقیناً مہنگی تھی جو کے مقابلے میں. تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرے خیال میں یہ اس کا آدھا سا نکالنا کافی ہوگا. یہ انہوں نے خیال ظاہر کیا. تو جو صحابی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، انہوں نے فرمایا کہ ہم سبوں نے 1 سا ہی نکالا صدقہ فطر. یعنی اس پر وہ آدھا سا ان کی جو رائے تھی اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ حنفی مسلک میں یہ آدھا ہی سا ہے جو نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد یہی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی اپنے لفظوں میں. الحمدللہ 27ویں شب ہے اور کل 27واں روزہ ہے. تو ہم لوگ چاہیں تو نکال سکتے ہیں صدقہ فطر. اور میری نظر میں تو 3 کلو جو بھی چاول یا گندم جو بھی یا آٹا جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ 3 کلو غلہ نکالنا چاہیے. اس لیے کہ ان تمام ادوار میں غلہ ہی نکالا جاتا رہا. اور یہ کفارہ ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں روزوں کے درمیان، روزوں کے 30 دنوں کے اندر، اس کا کفارہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جو بےہودگی یا جو فحاشی کوئی اس طرح کا کام ہو گیا اس کا یہ کفارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفارہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے ہے کہ جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. تو یہ عمل تعبدی ہے. اس لیے اس میں میرے بحیثیت ایک معمولی طالب علم کے اس کو اسی طرح کرنا چاہیے جیسے کہ کیا جاتا رہا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا، جس طرح خلفائے راشدین نے کیا. حالانکہ ان کے دور میں دینار، درہم، یہ تمام چیزیں سب موجود تھیں، لیکن ایسا ہی کیا جاتا رہا. اور جو لے لے اس کو دے دیا جائے. یہ ہے
صدقہ فطر کے سلسلے میں جو بات میں جانتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ کی اجازت سے میں کچھ بات اور پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، میں آپ میں سے ہی ایک مسلمان ہوں اور دین کا ایک اپنا سا طالب علم ہوں۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی سوچ ہے۔ یہ جو نمازوں کا سلسلہ مساجد میں ایس او پی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس میں لوگ اپنے ساتھ والے سے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، میری نظر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سب کی درستگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا توجہ دیا کرتے، اس پہ بہت توجہ دیتے، خود دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ کاندھے سے کاندھا ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے نہ صرف کاندھے سے کاندھا ملایا بلکہ پیروں کو بھی پیر سے داہنے بائیں والوں کے پیر کے ساتھ ملا لیا۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ صف اگر درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ تو یہ، اور دوسری طرف قرآن میں اس بات کا اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے کہ اگر حالات درست نہ ہوں، خوف ہو کسی معاملے کا، تو گھر میں نماز قائم کی جائے، یعنی گھر کے افراد کے ساتھ نماز قائم کی جائے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے جہاں بھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں، میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اس سے پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ توکل سے کام لو، اللہ پر توکل کرو۔ اپنے اس ظالموں کے فتنے سے، ظاہر ہے فرعون زبردست دشمن تھا۔ بہرحال تو یہ اللہ رب العزت نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام پر، دونوں کو، کہ اپنے قوم کے ساتھ، تم دونوں اپنے قوم کے ساتھ مصر میں اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گھروں کو تم لوگ قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری دو۔ اللہ کا طریقہ بدلہ نہیں کرتا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ پڑھیں گے یہ آیات ہم لوگ بھی انشاءاللہ، ابھی صرف میرے زبان سے سن لیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا فائدہ اس طرح اٹھایا، یا آپ پر اس وقت وحی کی گئی ہو کہ جب بارش کا موسم ہوتا، کافی بارشیں ہو رہی ہوتی، تو آپ اذان دیتے وقت آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بجائے کہو صلو فی رحالکم، یعنی اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز ادا کر لو۔ یاد رکھیں، ذہن میں یہ خیال رکھیں، اس زمانے میں یہ سڑکیں کولتار کی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سڑکیں ہوتی ہی نہیں تھیں، یہ پگڈنڈیاں تھیں جس پر لوگ چل کے آیا کرتے۔ اور اب جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر میں بھی اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہ مسجد میں آئے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی حالت میں جب بارش ہے، کسی کی گرنے پڑنے کا خوف ہے، کیچڑ میں لپٹنے کا خوف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ الحمدللہ انہی جو تھوڑا بہت علم ہے میرے پاس، انہی کی بنیاد پر جب سے لاک ڈاؤن ہے میں اپنے گھر میں ہی جماعت کرتا ہوں، میں اور میری بیوی، ہم لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اپنے اپنے وقتوں پر۔ رمضان مبارک شروع ہوا تو ہم لوگوں نے اسی طرح تراویح کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، الحمدللہ انشاءاللہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا۔
اور الحمدللہ عید کی نماز بھی چونکہ اسی SOP کے ساتھ جو آج تراویح کے سلسلے میں فالو کی جا رہی ہے، عید کی نماز کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا. تو انشاءاللہ عید کی نماز بھی میں گھر پہ ہی ادا کروں گا. اور الحمدللہ اس عید کی نماز کا وقت سورج کے نکل جانے کے تقریباً 12 منٹ کے بعد عید کے نماز کا وقت ہے. اور اسی وقت نماز سنت بھی ہے پڑھنا، اور ایسی آج بھی عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ چند کھجور کھاتے، طاق 3 یا 4 5 کھجور کھا کے جایا کرتے. پیدل جانا اور عید کی نماز سنت کا ہے کہ اسے کھلے میدان میں ادا کی جائے. بارش کی وجہ سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ادا کی، لیکن سنت یہی ہے. اور عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں آئیں، وہ بھی جو حیض والی ہوں. وہ نماز نہیں پڑھیں گی، صرف وہاں شریک ہوں گی، خطبہ سنیں گی. یہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. عید کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور ثنا پڑھ لینے کے بعد 6 تکبیریں اور کہی جاتی ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، اور پھر اس کے بعد باقی رکوع سجدہ، اور پھر اس کے دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد اب 5 بار مزید تکبیر کہی جاتی ہے، 5 تکبیریں اور زیادہ. اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد حل اتی حدیث الغاشیہ. یہ جو سنت کا طریقہ ہے یہ ہے وہ. اور یہ گھر میں نماز اس کو قائم کیا جا سکتا ہے اسی طرح. یہ عبداللہ بن غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جنہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا اب کہ وہ جہاں جس قوم میں تھے کہ وہاں جا کے عید کی نماز لوگوں کو پڑھا دینا. تو انہوں نے عید کی نماز اسی طرح پڑھائی اور کوئی خطبہ نہیں دیا. تو یہ ہے خطبہ کا مقصد در حقیقت ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی خاص بات کے سلسلے میں ہدایت دینی ہو یا کوئی اور دوسری ایسی چیز ہو. یہ ہے در حقیقت خطبے کا مقصد. بہرحال تو یہ ہے وہ جو عید کی نماز کا طریقہ ہے عید، اور اسی طرح ادا کرنا ہے. اب یہاں پر جو لوگ علماء ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے SOP کے تحت وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. وہ ان کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے علم و فضل والے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو درست ہی کیا ہوگا. اور اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دیں گے کیا صحیح تھا کیا نہیں تھا. لیکن ان علماء کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اپنی نمازیں گھر پہ ہی ادا کرتا ہوں. یہ میں نے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. الحمدللہ وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں الحمدللہ. چلیں یہ ساری باتیں میں نے کر دیں، ذرا بات لمبی ہو گئی، مجھے اجازت دیجیے. مجھے صرف کہا گیا تھا کہ صدقہ فطر کے بارے میں بات کروں تو میں نے مزید کچھ باتیں آپ سے کر لی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے، جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. آپ سب کو عید مبارک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدھ بات ذہن میں تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، نکل گئی. پہلی بات تو یہ کہ عید کی نماز کا یہی طریقہ ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. سورہ بقرہ میں جب آیت نمبر 185 نکالیں گے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اللہ کی تکبیر کرو جیسے کہ ہدایت دی گئی ہے
اور شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور یہ ہدایت یقیناً اللہ کی طرف سے دی گئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیروں کی شکل میں نماز میں شامل فرمایا۔ اس لیے یہ 12 تکبیریں، اور یہ نماز جہری نماز ہوتی ہے، آہستہ نہیں پڑھی جائے گی، اونچی آواز میں پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات رہ گئی تھی میرے ذہن میں ابھی خیال آیا تو میں نے کہا یہ واضح کر دینا چاہیے، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی کہ یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تکبیر کہنے کا، اور اس لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ ایک اور بات کہ آخری روزے کے بعد، چاند کے نکل جانے کے بعد تکبیر کہنا چاہیے عید کی نماز تک، جتنا بھی کہہ سکیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پھر وہی تکبیر ہے جو اس طرح، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چلیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔